نبی پاک نے اعلان فرمایا جیش اسرا کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال دو بھائی۔ ایک دفعہ حضور نے اعلان کیا، عثمان کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان کے یا 100 گھوڑا بما سامان کے۔ بیٹھ گئے۔ پھر کریم نے اعلان کیا مال کی ضرورت ہے۔ عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ سیدنا عثمان غنی کا پیار ہے۔ پھر اٹھ کے کھڑے، حضور میرا 100 اور کر لیں۔ بیٹھ گئے۔ پھر اعلان کیا۔ حضرت عثمان سے رہا نہیں جا رہا، ادھر ادھر پلٹ کے دیکھتے ہیں، وہ اندر پانی لوڑ نہیں ہڑا نو رہ براندی۔ درویش کہتے ہیں تیرے اندر اگر عشق کا ہڑ آ جائے نا، ہڑ، وہ پھر کسی سے رستہ نہیں پوچھتا۔ کبھی سیلاب نے بھی رستہ پوچھا ہے کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں؟ وہ تو ہڑ ہے، وہ کو رستہ پوچھتا ہے، وہ تو رستہ بناتا ہے۔ پھر کہا کچھ اور چاہیے، تو حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ عثمان جو حاضر ہے، اور شامل کر لے میرا حصہ۔ اور پھر اپنے پیسے لا کے سارے حضور کی مقدس گود میں ڈالے۔ یا رسول اللہ آپ کا ہی ہے سارا، حضور آپ کا ہی ہے۔ حدیبیہ میں محبوب آئے، 6 ہجری تھی، فرمایا عمرہ کریں گے، کفار نے کہا نہیں کرنے دیں گے۔ بات جب بڑھنے لگی تو سرکار نے حدیبیہ پہ قیام کیا، اور 1400 صحابہ میں سے اپنی نمائندگی کے لیے جب مکے والوں کے پاس بھیجنے کی باری آئی تو حضور نے سیدنا عثمان غنی کا انتخاب فرمایا۔ فرمایا عثمان جاؤ ان سے بات چیت کر۔ سمجھدار بڑے تھے نا، بردبار تھے، سیانے بندے تھے، حلیم الطبع۔ اور ویسے بھی ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کی، کسی کو خیبر میں بھیجا جاتا ہے تو کسی کو حدیبیہ میں بھیجا جاتا ہے، ہر پھول کی خوشبو اپنی اپنی۔ جائیے نا، حضرت عثمان تشریف لے گئے، بچھڑے ہوئے تھے بڑے زمانے کے۔ میں اور آپ صبح و شام دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ بیت اللہ شریف کی زیارت عطا کر، یا اللہ صفا مروہ کے پھیرے نصیب ہو، یا اللہ حجر اسود کی۔ کتنے لوگ تڑپتے ہیں، کتنی خواہش کرتے ہیں۔ اور جناب عثمان غنی کا تو پرانا پیار تھا حرم سے، وہ پیدا ہی اس علاقے میں، اور کتنے سال ہو گئے بچھڑے ہوئے۔ جیسے ہی گئے تو جا کے کہا ابو سفیان سے کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے۔ سیدنا عثمان غنی سے ابو سفیان نے کہا یہ ذرا دیکھنا، یہ ذرا دیکھنا، یہ ہمارے بزرگوں نے عشق کہاں سے لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی سے ابو سفیان کہنے لگے وہ سامنے بیت اللہ شریف ہے، طواف کرنا ہے تو کر لو، وہ صفا مروہ ہے آپ نے صحیح کرنی ہے تو کر لو، وہ حجر اسود ہے چومنا ہے تو چوم لو، وہ آب زمزم ہے پینا تو پی لو، لیکن ہم تمہارے نبی پاک کو نہیں یہ کرنے دیں گے۔ سامنے کعبہ ہے، سامنے حجر اسود ہے، سامنے مقام ابراہیم ہے، پر میں نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھاں، میں نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھل گیا آئی، اب بھل گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ حضرت عثمان کہنے لگے کعبے کا طواف اور محبوب کے بغیر، صفا مروہ کے چکر اور محبوب کے بغیر، نبی پاک کے بغیر؟ فرمایا نام ہی اسی محبوب کے ساتھ طواف کروں گا جس نے کعبے کا رستہ دکھایا ہے، انہی کے ساتھ صفا مروہ ہوگا جنہوں نے اس کا حسن بتایا ہے، جنہوں نے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھل گیا آئی، اب ویکھنا بھل گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، ایک کو یار دا یہاں سے لیا ہے میرے امام نے، یہاں سے عقیدہ لیا ہے میرے امام نے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور تم کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے کہا نام بھئی طواف اور حضور کے بغیر، طواف اور نبی پاک کے بغیر، نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ادھر ایک شخص نے بول کے کہا حضور عثمان تو بڑی موج میں ہو گئے، ہم تو تڑپ گئے مکے کی یاد میں، عثمان تو بڑی موج میں طواف کرتے ہوں گے، صحیح کرتے ہوں گے۔
محبوب نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا وہ میرا عثمان ہے۔ ہاں میں نے کہا ایک مقام، ایک یہ ہے کہ کوئی محبت کرے اور ایک یہ کہ محبوب کی نظر میں فرمایا وہ میرا عثمان ہے، میرے بغیر اور طواف، میرے بغیر اور طواف، یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سیدنا عثمان غنی، خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تھا، بٹھا لیا تھا، یہاں خبر پھیل گئی جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان، میں قربان رستوں سے جہاں تھے آپ گزرا کرتے تھے، میرے محبوب نے فرمایا آؤ بھائی سارے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، موت کی بیعت کرو، ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا۔ محبوب کا جوش و خروش، صحابہ بیعت کر رہے ہیں کس بات پر؟ حضرت عثمان کے بدلے پر۔ 1400 لوگوں نے بیعت کی بشمول مولا علی شیر خدا کے، کہ ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ۔ حضور کو پتا تھا، محبوب تو جانتے ہیں، پر جذبات کو صحیح رخ دینا تھا۔ فرمایا آؤ بیعت کرو، اور تمام لوگوں نے بیعت کر لی، صرف حضرت عثمان نہیں تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں محبوب نے اپنے ہاتھ فضا میں لہرائے، فرمایا بھئی عثمان موجود نہیں ہے، فرمایا یہ ہاتھ میرا، یہ میرے عثمان کا، لو میں عثمان کی بھی بیعت کرتا ہوں، یہ عثمان کی بھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں قسم اللہ کی، وہ جس وقت نبی پاک نے کہا نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فرماتے ہیں اس وقت عثمان کا ہاتھ کائنات کے سب لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا تھا۔ اتنی عظمتیں ملی حضرت عثمان غنی کو، اتنا مقام ملا سیدنا عثمان کو۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو دروازہ رسول کے خاص غلام ہیں، ان غلاموں کی محبت سے فیض آئے گا رسول پاک کی محبت کا۔ غلامی کی طبیعت چاہے گی، ان سے پیار کرو گے تو مدینے والے کے محبوب بن جاؤ گے۔ ان لوگوں سے سیکھیں گے کہ دین کا اصل مزاج کیا ہے، یہ بتائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی، پیار کیا، اس انداز میں کیا کہ وہ درجنوں سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں اور کئی دنوں کی بھوک ہے، تو منافقین ہنس رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس تو کھانا ہی نہیں، تو عثمان غنی اونٹوں پہ رکھ کے پکا کے لنگر بھیج رہے ہیں، میں کھلاؤ ان کو، عثمان کی جانب سے کھلاؤ کھانے۔ حضرت عثمان غنی ایک صحابی قرض لے گئے، کچھ دنوں کے بعد آئے، آ کے کہنے لگے واپس لے کہنے لگے میں نے تو مربت میں دے دیا تھا، تو میرے نبی پاک کا غلام ہے، میں تو اس نسبت کا پابند دے دیا تھا، واپسی کا کیا مانا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا ڈھلا ہوا رسیلا سجیلا مزاج، اس میں خوبصورتی، اس میں ٹھہراؤ، اس میں رسول پاک کی محبت کا رنگ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا۔ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور نے مجھے کچھ چیز دینے بھیجا، ابھی میں چھوٹا تھا، گھروں میں چلا جاتا تھا، اور بعض نے لکھا ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی، لوگ جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں گیا کھانا دینے، تو میں نے دونوں میاں بیوی کو گھر میں بیٹھے دیکھا، میں واپس آیا تو محبوب فرمانے لگے میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ فرمایا اتنے خوبصورت لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟ اتنے خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی، اتنے حسین تھے، اتنا ان کے مزاج میں نفاست تھی، اس قدر زیادہ شرم و حیا والے۔ حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ کبھی دیکھیں؟ میرے دوستوں، ان لوگوں سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھنا، ان کی غلامی کا ذکر اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنا ان کا ذکر کرتے تو مختلف انداز میں، مختلف زاویوں سے۔ محبوب ایک باغ میں بیٹھے، یہ بھی ذرا دیکھنا، کبھی من موج میں ہوتا ہے اور تن شوق میں ہوتا ہے، کبھی کیفیات اور ہوتی ہیں، کبھی وہ ایک مقام پہ کہا تھا نا میرے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہوتا ہے جو اس کی شان کے لائق۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر گویا وہ جو حضور فرماتے ہیں نا میرے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے جب میرے ساتھ میرا کریم مالک کرم نوازی فرماتا ہے، وہی آتی ہے یا کلام کرتا ہے۔ تو
تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرمائے ہیں. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک باغ میں حضور بیٹھے تھے تو میری حضور نے ڈیوٹی لگائی باہر دروازے پر. فرماتے ہیں باہر کوئی آیا اس باغ کے دروازے پر تو حضور فرمانے لگے جو دروازے پہ آیا اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. ظاہراً تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی بندہ نہیں دیکھا کون آیا ہے, وہ سامنے تو آیا ہی نہیں, لیکن حضور نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی محبوب فرمانے لگے وہ جو آیا ہے نا, کیونکہ حضور تو مالک ہے نا جنت کے. میرے امام فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, منکر دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. حضور اندر بیٹھے دیکھا ہی نہیں باہر کون ہے, اور فرمانے لگے وہ جو آیا دروازے پہ اسے بتا دو تو جنتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے. یہ دیکھو کن کے نام جنت الاٹ ہوتی ہے اور بار بار انہی کا قرہ نکل آتا ہے, انہی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں, انہی کا ذکر. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پہ آیا, حضور فرمانے لگے اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں میں جو گیا دروازہ کھولا تو دروازے پہ فاروق اعظم تھے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی تو میرا پھر نہ دھیان لبہائے مبارکہ کی طرف ہی تھا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو اور اس بندے سے کہو تم پر آزمائش بھی آئے گی پر یہ بتا دو تو ہے جنتی. تمہیں آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی, تکلیفیں آئیں گی, فتنے آئیں. کہتے ہیں میں دروازے پہ گیا تو سیدنا عثمان غنی موجود. میرے دوستو ان لوگوں کے بارے میں کبھی تشکیک کا شکار نہ ہونا, کسی شرارت کرنے والے کی شرارت کے پیچھے نہ چلنا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے خبر دی تھی کہ حضرت عثمان غنی پر فتنے آئیں گے, آزمائشیں آئیں گی, اور صحیح روایت میں موجود ہے خبر دی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ مقام و مرتبہ ہے, وہ شان ہے کہ ان کی شہادت کی خبر بھی رسول پاک نے دے دی. فرمایا یہ شہید ہوگا عثمان, شہادت تک کی خبر. حضور کو پیار ہے نا سیدنا عثمان. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ گئے تو احد پہاڑ کانپنے لگا. کون تھا حضور کے ساتھ؟ حضرت صدیق اکبر تھے, سیدنا فاروق اعظم تھے اور حضرت عثمان غنی تھے. احد پہاڑ کانپنے لگا. ویسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کانپ نہیں رہا تھا, اسے پتہ چلا محبوب آیا تو وجد کر رہا تھا, وہ نہ ذرا وجد کر رہا تھا, سرور میں آ گیا, وہ کانپنے لگا. محدثین نے لکھا ہے کانپنے لگا, اس میں حرکت آئی, اور جب وہ حرکت کر رہا تھا, کانپ رہا تھا, وجد کر رہا تھا, تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں احد سے. یہ باتیں ہم سنتے ہیں, کبھی ان کا مزہ تو لے کے دیکھو. پھر غور کرو, حضور ہیں پہاڑ پہ, حضرت عمر ہیں, سیدنا ابو بکر ہیں, حضرت عثمان ہیں. حضور پہاڑ پہ ہیں, پہاڑ کانپا ہے, وجد کیا ہے, حرکت کی ہے. حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں احد ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. اور تو دیکھ تو صحیح, مقام دیکھ, اعزاز دیکھ, احترام دیکھ. تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. دنیا میں بڑے شہید ہوئے, پر اس شہید کا مرتبہ بھی جانتے ہو جسے حضور نے شہید کہا؟ ایک تو یہ ہے نا پراپوگنڈے پر لوگ بڑے لوگوں کو شہید کہتے ہیں, اور جنہیں حضور کی زبان اطہر شہید کہے, نبی پاک جنہیں شہید کہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 شہید ہیں. تو 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق, ایک حضرت عثمان غنی. اور پھر نبی پاک نے نہیں دی, شہادت کی خبر نہیں دی. حضور نے یہ بھی بتایا ان کا مقام کیا ہوگا, ان کو ملے گا کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک تو شہادت ہے, اور شہید کو جنتی, اور صحابی ویسے ہی جنتی, اور پھر عشرہ مبشرہ, اور پھر خلفائے راشدین, اور پھر سیدنا عثمان غنی, اور پھر شہادت کا اعزاز. یہ ساری نسبتیں تو اپنی جگہ, لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے
ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، اور فرمایا میرا رفیق عثمان غنی ہے، وہ بھی جنت میں. یہ جنت میں میرے رفیق ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا. ان کا جو حضور کے ساتھ غلامی کا رشتہ ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کا رشتہ ہے، ہر مقام پر ہر موقع پر جس طرح سیدنا عثمان غنی اپنی خدمات لے کے حاضر ہیں، پیش ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، حضور کا ان پر اعتماد ہے. بہت گہری محبت ہونی چاہیے امت کو حضرت عثمان غنی.